تو میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کو سیکھو. یہ گھر بیٹھنے سے نہیں آتا، صرف 6 مہینے کے بعد بیان سننے سے نہیں آتا. رمضان شریف میں یہاں آئے تھے، اس وقت بھی آپ تشریف لائے تھے، اتنا ہی بڑا مجمع تھا. 6 مہینے بعد آئے، پھر بھی اللہ کے فضل سے آپ آ گئے. بیچ میں 6 مہینے کیا ہوا؟ قصہ کارینہ ہو گیا، بھول بھلیاں ہو گیا. ارے نہیں میرے بھائیوں، نکلنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. اعمال کی فضا قائم کریں. ایک تو توبہ کریں، میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اور بتاؤں، ایک مکھی کے برابر، مکھی کے سر کے برابر، مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ آنکھوں میں تیر گیا، باہر نہیں نکلا، اتنا بھی آ گیا تو پچھلے سارے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گا. گناہ کتنے سال کے؟ 70 سال. ہماری تو عمریں 70 80 50 60 70 80 90 100 سال کے، 1000 سال کے، 1000 سال کے گناہ، 1,00,000 سال کے گناہ. ایک آنسو کا قطرہ جو آنکھوں کے اندر اس جھیل میں ہی رہا، آنکھوں کے کٹورے میں رہا، باہر نہ نکلا. صرف اتنے سے قطرے کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ 1000 سال کے گناہ یوں دھو کے باہر پھینک دیتا ہے. کجا نئے سرے سے عمل کر. تو یہ سارا سرگودے کا مجمع جو آیا بیٹھا ہے 10 12 15 ہزار کا، اگر یہ آج توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت سرگودے پہ اترے گی کہ 7 آسمان میں بھی چراغاں ہوگا اور عرشوں پہ بھی خوشیاں منائی جائیں گی اور 7 آسمان کے فرشتے خوشیاں منائیں گے اور ساری پاکستان کی زمین، ساری پاکستان کی فضا، سارے پاکستان کے درخت، فضا، زمین حیران ہو جائے گی اور سرگودے کی زمین فخر سے سر بلند کر لے گی. دیکھ لو آج میرا نام اونچا ہو گیا، آج مجھ پہ رحمت کی بہار آ گئی. آج اس شدید گرمی میں بھی باد بہار ہے، باد نسیم ہے، باد صبا ہے کہ اتنے ہزاروں کے مجمع نے آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی. اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ 95% طبقہ نوجوان بیٹھا ہوا ہے کہ جن کی جوانی پر فرشتے بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں، فرشتے بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں. باقی اللہ قدردان ایسا ہے کہ بڑھاپے میں بھی توبہ کرے تو بھی معاف، جوانی میں کرے تو بھی معاف، جس حال میں کرے ہر حال میں معاف ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک تو میری اس سارے مجمع سے گزارش ہے کہ ہم توبہ کریں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس جیسا قدردان نہیں. اور آج جب اٹھیں تو اس دامن کو ایسے نچوڑو کہ 50 سال 15 سال 20 سال 30 سال 40 سال 70 سال 80 سال کی زندگی میں جو کیا ہے اس طرح جھاڑ کے اٹھو کہ دامن پہ ایک چھینٹا بھی باقی نہ ہو اور نئے سرے سے عمل شروع ہو. آج ہم زندگی کی پرانی بنیادیں کھود دیں گے، وہ کھنڈر توڑ دیں گے، وہ نشان مٹا دیں گے، اس پر توبہ کا بلڈوزر پھیر دیں گے. اور آج ہم اللہ اس کے رسول کی ماننے کا، اتباع سنت کا آج ہم بنیادی پتھر رکھیں گے اور اس پر ہم توحید کی عمارت کو کھڑا کریں گے، رسالت کی عمارت کو کھڑا کریں گے، نمازوں کے پھل اس پر اگائیں گے، علم کے پھول اس پہ مہکائیں گے، ذکر کی کلیاں اس پہ مہکیں گی اور اخلاق کی مٹھاس اس میں پھرے گی اور اخلاص کی رونق اس کے اندر آئے گی. یہ اس طرح اسلام کا باغ اثر نو زندہ ہوگا. ہم آج اجڑے چمن کے مالی ہیں. ارے میرے بھائیو، اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں بہار بھی دکھا دے. مدت ہوئی خزاں دیکھتے ہوئے، مدت ہوئی باغوں کو ویران دیکھتے ہوئے، پتوں کو جھڑا ہوا دیکھا، پتیوں کو پریشان دیکھا، کلیوں کو نہ مہکتے دیکھا، پھولوں کو نہ کھلتے دیکھا، ہر طرف دیکھا تو نافرمانی کی کالی رات دیکھی. اگر یہ مجمع آج توبہ کر لے اور اپنے اللہ کے سامنے رو لے تو میرے بھائیو یہ خزاں بھی بہار میں بدل سکتی ہے. ہم بھی چند دن بہار کے مزے لوٹ سکتے ہیں میرے بھائیو، اور اس کو اللہ ہی ہے جو بدل سکتا ہے. یہ بہار پوری امت کی ضرورت ہے نہیں، ساری انسانیت کی ضرورت ہے. آج ساری دنیا پہ خزاں چھائی ہوئی ہے. چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم اس بہار کو لوٹانا چاہتے ہیں، ہم اس صبح صادق کا سورج دیکھنا چاہتے ہیں.
میں اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے کہ صبح صادق ہو چکی ہے، سورج کی آمد ہے، دن نکلنے والا ہے اور باطل ٹوٹنے والا ہے۔ جب بے حیائی حد کو بڑھتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے اور اس بے حیائی کے لیے جھاڑو استعمال کرتا ہے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹاتا ہے۔ پتھروں کے پجاریوں کو مہلت ملے گی، صدیوں ملے گی۔ آج بھی لوگ پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بے حیا معاشرے کی مہلت کبھی نہیں ہوگی۔ اللہ انہیں خوار کرے گا اور اللہ انہیں زیر زمین پہنچائے گا۔ اس لیے ہم اپنے اوپر رحم کھا کر، اس سارے معاشرے پر رحم کھا کر ایک دم خود توبہ کریں اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور اپنے نبی کے طریقوں کو زندہ کریں۔ اور میرے بھائیوں اپنے اندر عبادات کو زندہ کریں۔ نماز جس میں سب سے بڑی چیز ہے، نماز جس میں سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ بازار بند ہو جائیں، گھروں کے چولہے بند ہو جائیں، ہانڈیاں اتر جائیں، کڑھائی بند ہو جائے، سلائی بند ہو جائے، جھاڑو ہاتھ سے گر جائیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئے تو ایسا ہے جیسے سائرن بجتا ہے اور ایک دم لوگ مورچوں کو بھاگتے ہیں اور اپنے اندر کو بھاگتے ہیں۔ جب اللہ اکبر کی صدا لگے تو ہم خوف سے نہیں، محبت سے بھاگے، محبت سے، کہ خطرے کا سائرن نہیں، یہ محبت کی پکار ہے، یہ محبت کی صدا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ ایک پکار پڑے، سارا سرگودا ویران ہو جائے، سارے گھروں میں سناٹا چھا جائے، گلیاں سنسان ہو جائیں۔ کیا پتہ چلا کہ سارا سرگودا تو سجدے میں پڑا ہے۔ 6 بر اعظم سے جہاز اڑ اڑ کے اگر سرگودے نہ آئیں تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے اللہ کی قسم آپ یہ کام کر دو، سرگودے میں بے نمازی نہ چھوڑو، پھر دیکھو کیسے اللہ ہوا چلاتا ہے اور کیسے خلقت اٹھ اٹھ کے آئے گی، آپ سے سیکھنے آئے گی۔ بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، تجارتی مراکز ٹھپ ہو جائیں، منڈیاں ٹھپ ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، قلم رک جائیں، گاڑیاں تھم جائیں اور سب بھاگیں۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگے اور سب جا کے سجدے میں گریں۔ نماز وہ عمل ہے کہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے۔ نماز وہ عمل ہے کہ میرے بھائیوں سمندروں میں راستے اللہ نے دے دیے، مردے اللہ نے زندہ کر دیے۔ نبات بن یزید نخعی صحابی بھی نہیں ہیں، تابعی ہیں، تابعی۔ حضرت عمر کے زمانے میں جہاد میں جا رہے، گدھا مر گیا، سامان ایک طرف رکھا، 2 نفل پڑے، اے رب ذوالجلال والاکرام تو مردوں کو زندہ کرنے والا، مجھے اس سواری کی ضرورت ہے، اسے زندہ فرما۔ پر اپنے کوڑے کو اٹھایا اور ایک اس کی کمر پہ مارا کہ قم باذن اللہ، تو گدھا تڑپ کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہاں اس امت میں پہلے نبیوں کے نمونے آتے رہیں گے۔ اللہ کا نبی ہمیں وہ طریقہ زندگی دے کر گیا ہے۔ ابو مسلم خولانی کو آگ میں ڈالا گیا اور جب تھوڑی سی آگ کے شعلے مدھم ہوئے تو کیا دیکھا؟ کس نے؟ اسود عنسی، نبوت کا پہلا دعوے دار۔ مسلمہ کذاب مشہور ہو گیا، نبوت کا پہلا دعوے دار مسلمہ نہیں، اسود عنسی، جس نے حضور کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسلمہ نے آپ کے بات کیا۔ جب تھوڑے سے شعلے مدھم ہوئے تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ ابو مسلم خولانی شعلوں کے اندر کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو لوگوں نے کہا اس کو نکال دو ورنہ تیری نبوت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اس نے وہاں سے نکال دیا۔ تو یہ جب صدیق اکبر کا دور آیا تو یہ مدینے پہنچے، مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا۔ انہوں نے حضرت عمر قریب بیٹھے تھے، کہنے لگے کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے یہ یمن سے ہیں۔ کہنے لگے سنا تھا وہاں کسی شخص کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس کو آگ نے نہیں جلایا تھا، تم اسے جانتے ہو؟ کوئی ہمارے جیسا ہوتا تھا؟ جی میں کہوں بندہ فوراً بدل گئے۔ ان کا ابو مسلم نام مشہور تھا، ابو مسلم نام ان کا عبداللہ ہے، مشہور ہے ابو مسلم سے۔ کہنے کہ جی ہاں اس کا نام عبداللہ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ہوں، جی ہاں جانتا ہوں اس کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت عمر نے اپنی فراست سے پہنچا، نشدتک باللہ، تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں سچ بتا، کہیں تو وہ تو نہیں۔ انہوں نے کہا اللہم نعم، اللہم نعم، اگر آپ نے اللہ کی قسم دی ہے تو پھر سچ ہی بولنا پڑے گا، میں ہی ہوں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے اس امت میں ایسے بندے پیدا کیے کہ جن پر تو نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کر دیا۔
نماز زندہ ہو جائے، ذکر و تلاوت زندہ ہو جائے، کمائیاں حلال پہ آ جائیں، کوئی تاجر کسی کو دھوکہ نہ دے۔ بازار میں جانے والا آج اس طرح جا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کون ڈنڈی مارے گا، کون نمبر 2 مال دکھائے گا، کپڑا بنا ہوگا سرگودے میں اور مور لگی ہوگی کراچی کی، مور لگی ہوگی فیصل آباد کی، اور میں لٹا کے گھر آیا بیٹھا ہوگا۔ یہ ظلم سے ہم توبہ کر لیں۔ اس صرف قتل کرنا ہی ظلم نہیں، گالی دینا ہی ظلم نہیں، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کو کھوٹا مال ٹکا دیا، کسی کو نقلی سودا ٹکا دیا، ناپ تول میں کمی کر دی، دکھایا میٹر ہے گز، گز کے ساتھ ناپ رہے، میٹر کی بجائے گز سے ناپ رہے۔ تو یہ مجھے خود نہیں پتا، مجھے تاجروں نے ہی بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے، یہ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے اس کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے چند پیسوں کی خاطر ایمان کا سودا نہ کریں، چند پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو آگ نہ لگائیں۔ دنیا مسافر خانہ ہے، ہمارے رہنے کی جگہ جنت چلی آ رہی ہے، جہاں جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا، جو تمنا کرو گے دیا جائے گا۔ یہاں صبر ہے، وہاں خواہشات کی زندگی ہے۔ اور میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق زندہ ہوں۔ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹا پڑا ہے، محبتیں ختم ہو چکی ہیں، جائیداد لڑائی کا سبب، سیاست لڑائی کا سبب، الیکشن لڑائی کا سبب، رشتے ناطے لڑائی کا سبب، پڑوس لڑائی کا سبب، دکانیں آپس میں ایک جیسی کھل گئیں تو یہ لڑائی کا سبب، اس نے اس کو ووٹ کیوں دیا، اس نے اس کو ووٹ کیوں دیا، یہ لڑائی کا سبب، نفرتیں، عداوتیں، رشتے مانگنے پر نہ دینے پر لڑائیاں، یہ لڑائی کا سبب، اس نے مجھے اوئے کر دیا، خالی اوئے بھی لڑائی کا سبب، کسی نے ٹیڑھی نظر سے دیکھ لیا، یہ لڑائی کا سبب، دین میں اختلاف ہو گیا، کوئی فروعات میں یا کوئی فقہیات میں یا اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو گیا، یہ لڑائی اور نفرت کا سبب۔ میرے بھائیو، یہ نفرتیں جب انتہا کو پہنچتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کسی ہلاکو کو مسلط کر دیتا ہے، جو پھر بغداد کی طرح اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے۔ یہ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے محبتیں کرنا سیکھیں، محبتیں پھیلانا سیکھیں۔ سیاست لڑنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس سے کچھ ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوا، نہ اس سے آئندہ کچھ ہوگا۔ یہ کوئی سیاست نہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ ایک عالم، محدث، مفسر، تہجد گزار کی رائے اور ایک بدماش، شرابی، جواری، چور، ڈاکو کی رائے برابر ہو جائے۔ یہ کوئی عقل مندوں کا طریقہ نہیں، اس کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، پاگل پنوں کا نظام ہے۔ وہ دنیا پاگل ہے، پاگلوں میں یہ نظام چل سکتا ہے، عقل والوں میں یہ نظام نہیں چل سکتا۔ جہاں ایک ڈاکٹر، ایک پڑھا ہوا PhD، اس کی رائے اور یونیورسٹی کے دروازے پر چھولے بیچنے والے کی رائے جب برابر ہو جائے تو اس نظام پہ کیا لڑنا؟ جاؤ جو مرضی کرو، چل بھائی تو ادھر ووٹ دے لیا، چلو ٹھیک ہے، تم نے ادھر ووٹ دے لیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تم ادھر جاؤ، تم ادھر، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سب گندا تالاب ہے، اس میں سب ننگے ہیں، یہاں کوئی متقی بن کے نہیں چل سکتا۔ جو گندگی میں جائے گا اسے گندا ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ تو ہر جگہ لگتا ہے، اللہ ہر جگہ لگتا ہے، یعنی کچھ لوگ ہر حال میں اپنے آپ کو بچا کے چلیں گے، پر اس گندے نظام سے کبھی کتی نے بھی گھوڑے کا بچہ دیا، کیوں بھائی؟ کبھی کتیا سے بھی گھوڑے کا بچہ نکلا، تو اس جاہلانہ ترتیب سے بھی کبھی اسلام آ سکتا ہے۔ اس فرسودہ نظام زندگی سے بھی ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایک قانون کو جاننے والا وکیل، ساری چیزیں پڑھا ہوا، سمجھا ہوا، اس کی رائے اور اس کے عدالت میں کینٹین پہ چائے بیچنے والے کی رائے جب برابر ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اندھیر نگری تلپٹ راجا، ٹکسیر بھاجی ٹکسیر کھاجا، یہ تو اندھیر نگری ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے، یہ لڑنے کی چیز نہیں۔ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے۔ ان کو عزت کا مسئلہ بنا لینا اور اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کلام ختم کر دینا، رزق مقدر کی چیز ہے۔ اگر میرے کپڑے کی دکان کے ساتھ کسی اور نے کپڑے کی دکان بنا لی تو اس سے کیا ہو گیا؟ کیا کوئی میری روٹی کم پڑ جائے گی؟ میرے ڈاکٹر کا کلینک کے ساتھ کسی اور نے کلینک بنا لیا تو کیا میری روٹی کم پڑ جائے گی؟ نہیں۔ آج یہ بھی وجہ نزاع اور لڑائی بنا ہوا ہے۔ اور بول سگے ماں، سگے بھائی، سگی بہنیں، ایک ماں کی گود میں پروان چڑھنے والے
آج آپس میں سلام کے روادار نہیں، اور کوئی وجہ کوئی نہیں، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے اسے بلایا تھا، یہ نہیں آیا تھا، لہذا ہمارا بائی کاٹ، اس سے بھائیو توبہ کرو، اس سے اللہ کے واسطے توبہ کرو۔ آپ علماء کو تو بدنام کرتے ہیں کہ انہوں نے امت کو لڑایا ہوا ہے، آپ خود جو لڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ خود جو لڑ رہے ہیں، رشتوں پہ قتل، سیاست پہ قتل، زمینوں پہ قتل، تجارتوں پہ قتل، فیکٹریوں پہ قتل، مقدموں پہ قتل، یہ تو ساری امت آج میرے بھائیوں تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ کسی لائن میں بھی ہمیں میرے بھائیوں نفرتوں کو پھیلانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ کے واسطے محبت سے رہنا سیکھیں، اللہ کے واسطے اس آگ کو بجھائیں، ورنہ یہ وہ آگ ہے جو سارے خرمن کو جلا کے رکھ دے گی، سارے باغ کو جلا کے رکھ دے گی، سارے آشیاں کا میرے بھائیوں نشان مٹا کے رکھ دے گی۔ نفرتوں کی آگ جب پھیلتی ہے تو بڑی بڑی طاقتور میرے بھائیوں قومیں بھی منہ کے بل زمین پہ جا گرتی ہیں، جب محبتوں کی آگ پروان چڑھتی ہے تو کمزور بھی کبھی ہو کر فضاؤں میں حکمران بن کے چلتے ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں ہم یہ بات عرض کر رہے ہیں، محبت سے رہو، محبت سے۔ اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے، اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے، اختلاف کے باوجود بھی محبت فرض ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلام کلام چھوڑ دو، بات کرنا چھوڑ دو، ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دو۔ اگر یہ ہمارا رویہ ہے تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی، اور اللہ کا قانون بے عدل اور بے بدل وہ ہمیں کبھی معاف نہیں